اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر اسرار جو کہ اہل حدیث ہے، حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام تو خود مشکلوں میں گھرے رہے اور وہ کیسے کسی کی مشکل آسان کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے کہا، اور دوسرا کہا کہ جس حساب سے شیعہ حضرت امام علی کو مولا کہتے ہیں اس حساب سے وہ مولا نہیں ہے۔ اس کا جواب تو علامہ علی رضا رضوی صاحب دیں گے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو کہا وہ آپ کو سنا دیتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ، ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ مشکل کشا علی ہے، حالانکہ مشکل کشا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود مستقل طور پر مشکلات کے اندر پھنسے رہے اور ان کا جو ہے وہ مسئلہ وہ حل ہی نہیں کر سکے۔ یعنی جو بھی جھگڑے چلتے رہے، جنگیں چلتی رہیں، وہ غالب علی کل غالب، ہر غالب پر غالب آنے والا اسد اللہ الغالب، تو حضرت علی معاویہ کو تو وہ شکست نہیں دے سکے۔ خوارج کا معاملہ بھی موجود رہا، چلتا رہا۔ تو یہ تو ایک مبالغے ہیں کہ جو ہم کسی کی مدح اور کسی کی محبت جو ہے اس میں غلو کر کے کر دیتے ہیں۔ تو مولوی صاحب آپ کو بتاتے چلیں کہ اور ہم اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں گئے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، اور اللہ نے ہماری مدد فرمائی علی کے ذریعے۔ اللہ نے امام علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں ان کا ظہور کروا کر تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو بتایا کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے، اور اللہ کا خلیفہ جو رسول کا جانشین ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جانشین حضرت امام علی، وہ بھی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کی مدد کر سکیں۔ یہ شیعت کا عقیدہ ہے۔ مولوی صاحب سارا سال کہتے ہیں، پوری زندگی کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، اور مسجد بنانی ہو تو چندہ عوام سے مانگتے ہیں۔ وہاں پر بھی کہیں کہ ہمیں لوگوں سے پیسے نہیں چاہیے، اللہ اوپر سے پیسے بھیجے گا تو ہم مسجد بنائیں گے۔ پھر مولوی صاحب آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے، آپ نے پانی پینا ہوتا ہے، تو اپنی بیگم کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ میری مدد کرو، مجھے کھانا کھلا دو؟ وہاں پر بھی آپ کو کہنا چاہیے یا اللہ مدد، مجھے آسمان سے کھانا بھیج دے، میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ اپنے بچوں کو کیوں کہتے ہو کہ مجھے پانی پلا دو؟ وہاں پر بھی کہیں اے اللہ میری مدد کر دو، مجھے پانی پلا دو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک مشکل کا ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ مولا علی علیہ السلام تو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ان کا یہ ایمان ہے کہ شیطان نظر نہیں آتا، شیطان انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، اور وہ بغیر دیکھے جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو جب شیطان کا ان کے اوپر ایمان ہے کہ وہ گمراہ کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کی ہدایت کے اوپر، اللہ کی مدد کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ نے ایسے جو ہے اپنے بندے بنائے ہوئے ہیں جو اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ وہ 14 معصومین علیہ السلام ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے کہ علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ تو ہم یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں آپ کی سمجھ سے باہر ہیں۔ ہم امام علی علیہ السلام کو اللہ کا درجہ نہیں دیتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ ہی کے اہل سنت کے مولوی بتاتے ہیں کہ پردے کے اس پار جو آواز آ رہی تھی وہ امام علی علیہ السلام کی آواز تھی۔ جب اللہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، علی سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے، تو پھر اللہ کی آواز
علی کی آواز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی دی۔ یہ آپ کے اہل سنت کے مولوی ہی بتاتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ اور ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد میرے مولا علی علیہ السلام نے کی ہے۔ جنگوں میں میرے مولا علی علیہ السلام جب لڑتے رہے ہیں، وہ جنگیں مولا علی علیہ السلام کی پرسنل جنگیں نہیں تھیں، وہ اسلام کے لیے تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر تھا کہ اے علی ان سے جنگ لڑو، ان سے جنگ لڑو، ان سے جنگ لڑو، تو مولا علی علیہ السلام جنگ لڑ کر آتے تھے۔ اور آپ نے کہا کہ معاویہ سے امام علی علیہ السلام نے جنگ لڑی، اور وہاں پر مولا علی علیہ السلام جو ہے جنگ نہیں جیتے معاویہ سے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام جب یزید سے امام حسین علیہ السلام نے جنگ لڑی تو یزید بظاہر یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو آپ کی نظر میں پھر یزید جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور کیونکہ یزید نے تو جنگ جیت لی، لیکن آج پوری دنیا میں یزید پر لعنت ہوتی ہے اور حسین زندہ باد ہوتا ہے۔ اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی عزت اور اتنا مقام دیا ہے کہ یہ جنگ لڑے یا ہارے، یہ ہمیشہ اللہ کے جو ہے وہ ہدایت یافتہ بندے رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے امت کے لیے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور یہ ان کا مقام کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ یہ جنگ ہارے یا جیتے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے خلیفہ ہیں، وہ 12 خلیفہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد، رسول کہتے تھے کہ نبوت ختم ہوئی اور امامت شروع ہوئی، پہلے امام علی اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو یہ تو تھا ان کا جواب۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، اس کا جواب جو ہے علامہ علی رضا رضوی صاحب دیں گے، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کئی لوگ مولا علی کہتے ہیں، حرج تو نہ ہے، مولا علی اس معنی میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کا تصور مولا بالکل مختلف ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ مولا تو آزاد شدہ غلام کو بھی کہتے ہیں، اب حضرت علی کو وہ اس معنی میں تو نہیں کہتے نا۔ مولا حضرت علی کے نام کے ساتھ اگر وہ لاتے ہیں تو وہ تو کسی اور انداز میں، من کنت مولا فعلی مولا ہو، یہ بھی حضور نے فرمایا، اس لیے مولا کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے جسمانی میں کہ اللہ کو آپ مولا کہتے ہیں۔ اب ہمارے اہل تشیع جو ہے وہ تو در حقیقت اس درجے تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے باتیں سنی، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے باتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جیسے شیطان جو تھا، اللہ نے کہا کہ میں نے جو آدم کا پتلا بنایا، تمام فرشتے اس کو جھک جائیں، تو جو شیطان کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اے اللہ آپ کو سجدہ کیا ہے، یہ مٹی کا بنا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں جس اللہ کو تم سجدہ کرتے تھے وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی سجدہ کرو، اس کو بھی مانو۔ وہ کہتا میں نہیں مانتا۔ تو یہ مولوی صاحب کا وہ حال ہے، لیکن ان کو جواب جو دینے والے ہیں علامہ علی رضا رضوی صاحب، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 100 سے زیادہ حوالے، 125 صحابی راوی ہیں، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، 125 صحابہ راوی ہیں حدیث غدیر کے۔ 10 یا اس سے زیادہ راوی ہونا تو وہ متواتر حدیث ہوتی ہے۔ متواتر حدیث کا انکار کسی مسلمان نے جائز نہیں قرار دیا۔ مجھے پتا ہے شیعہ سنی مجمع ہے، مشترک مجمع ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ 125 صحابہ نے کہا، پیغمبر نے علی کا سیدھا ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ سے پکڑا اور اشارہ کر کے کہا، سوال کیا کیا تھا؟ الستو اولا بکم من انفسکم، غدیر میں نے بہت پڑھی ہے، اب وقت نہیں ہے، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قرآن کی آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو، النبی یعنی رسول خدا کو اولویت ہے مسلمانوں پہ، ان کے نفسوں سے زیادہ اختیار ہے۔ توجہ، تو پیغمبر نے صحابہ سے سوال کیا، کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، سارے کے سارے صحابہ بیٹھے تھے، ہم جیسے لوگ تو تھے نہیں۔ تو سارے صحابہ نے کہا، نام نہیں کہا، ہاں نہیں کہا، بلا یا رسول، بے شک
اردو کا ترجمہ بنتا ہے بے شک ہاں نہیں، یعنی سوال کی جگہ ہی نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی غلام۔ صحابہ نے کہا ہم تو ہیں ہی غلام، نہیں ہے مجمع۔ پاکستان میں ایک نعرہ لگ رہا ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے پہلے صحابہ کرام سے سوال کیا رضی اللہ عنہم، کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، بے شک یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، ہم غلام ہیں، آپ مولا۔ تو پیغمبر نے کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، یار نہیں، دوست نہیں، اللہ کسی کا یار نہیں ہے۔ توجہ، میں خون جگر دے رہا ہوں۔ تو حبیب خدا نے ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا، سارے صحابہ سامنے دیکھا، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا ہوں، فَحَاذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ جو آج مسلمان کہہ رہے ہیں کہ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، صرف ساری امت غلام، سارے صحابہ غلام، جہاں غلام ہوتا ہے وہاں مولا ہوتا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا ساری امت غلام، میں مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ میں پلٹ کے ترجمہ کر دوں، جو میرا غلام۔ اب حبیب خدا نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کر لیں، بیعت دوستوں کی نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ پاکستان تو پیروں فقیروں کا ملک ہے، درگاہیں ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے مزارات ہیں، اور مزارات والے تو چلے گئے، وہاں پہ پیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر پیر بیعت لے رہا ہے۔ توجہ، کوئی بھی جو کسی پیر صاحب کا مرید ہو، اس سے کہو پیر صاحب کو چھوڑو میری بیعت کر لو۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی دوست کہہ دے پیر صاحب کے بجائے، ہوگا کہ تو میرا دوست ہے۔ دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی، پیروں کی بیعت ہوتی ہے، اور جو سارے پیروں کا پیر ہو، جس علی کے قدموں کی خاک سے پیر پیر بنے ہو۔ تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا ماشاءاللہ سے، اور کیونکہ جو یہ لوگ اہل حدیث والے پیری مریدی کو نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے ایسی مثال دی تاکہ ان کے دماغ میں بات بیٹھ جائے، صحیح طریقے سے سمجھ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ قرآن کے وارث ہیں، ان کے اوپر اللہ نے انعام نازل کیا ہوا ہے۔ مولوی صاحب آخری کتاب کے وارث ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ نے ان کو انعام دے کر دنیا میں بھیجا، معجزات دے کر دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام وہ مظہر العجائب ہیں، ان کو ساقی کوثر کہا گیا، ان کے لیے ذوالفقار آئی، ان کے بیٹے امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ تو اللہ نے ان کو انعام دے کر بھیجا، اور ان کو جو ہے نا طاقت دے کر بھیجا کہ یہ اللہ کے بندوں کی مدد کر پائے۔ لہٰذا ہم اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تک نہیں پہنچاتے، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے ان کو خلق کیا، یہ شیعت کا عقیدہ ہے۔ باقی آپ کو آپ کا عقیدہ، آپ کے خلیفہ مبارک ہوں، ہمیں ہمارے 12 امام مبارک ہوں، ہمیں اپنا عقیدہ مبارک ہو۔ باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو ہم اکٹھے ہیں۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اینڈ سکرین میں پلے لسٹ ہے، لازمی دیکھیے گا، اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، سلام یا امام مہدی علیہ السلام۔